मेरा भांजा अक्सर मुझे गन्ने का जूस ला कर देता और कहता था उसको पी लूं। ये कोई मामूली गन्ने का जूस नहीं है, बल्कि ये एक बाबा से दम वाला जूस है। इससे आप जल्द हामला हो जाएंगी। मैं वो पी लेती, लेकिन मुझे होश ही न रहता और जिस्म टूटने लगता। फिर मैं हामला हो गई और जैसे ही शौहर को बताने लगी कि मैं हामला हूँ, तो शौहर ने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरी रूह फना हो गई। क्योंकि मेरा शौहर तो कभी बाप। मेरे लिए जब अमजद का रिश्ता आया तो सभी लोग मेरे नसीब पर हैरान रह गए, क्योंकि अमजद एक बहुत अमीर शख्स था और मेरा ताल्लुक गरीब घराने से था। मेरे माँ बाप ने अपनी हैसियत के मुताबिक मेरी शादी की थी और अमजद ने मुझे अपनी हैसियत के मुताबिक सोने में तोल दिया था। मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। शादी की रात जब अमजद कमरे में आया तो मेरा हाथ थाम कर उसने मुझे यकीन दिलाया कि वो मुझे ज़िंदगी की हर खुशी देगा। अमजद का साथ पाकर मैं खुद को खुश नसीब समझ रही थी। अमजद की मोहब्बत ने मुझे पूरी तरह निखार दिया था और मैं पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। लेकिन मेरी और अमजद की खुशियों को न जाने किसकी नज़र लग गई थी। मेरी शादी को 6 महीने ही गुजरे थे जब मेरा शौहर मुझे छोड़कर हमेशा के लिए खालिक हकीकी से जा मिला और इस सदमे ने मेरी कमर तोड़ कर रख दी। किसी भी नई नवेली दुल्हन के लिए ये सदमा बहुत ही बड़ा होता है। उसका शौहर उसे कुछ ही दिनों में बेवा छोड़ जाए, और मैं तो अमजद से शदीद मोहब्बत करने लगी थी। मेरी तो दुनिया ही लुट गई थी। मेरी खुशियों की उम्र बहुत थोड़ी साबित हुई थी। मेरा शौहर और उसकी माँ अचानक ही एक हादसे में चल बसे थे और अब घर में मेरा देवर और मेरे शौहर का भांजा फरहान रह गया था। मैं अपने शौहर का घर छोड़कर वापस नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मैं अपने शौहर अमजद से बहुत मोहब्बत करती थी और इस घर में मेरी और अमजद की यादें जगह जगह बिखरी हुई थी। अमजद मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और ये 6 माह मेरी ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन दिन थे। अमजद की मौत अमजद के भाई और भांजे को भी बहुत ज़्यादा दुखी कर गई थी। अमजद का भांजा तो उनसे बहुत ही ज़्यादा अटैच था और वो दोनों हमेशा एक साथ ही रहते थे। शादी की रात ही वो मुझे इस बात का पाबंद कर गए कि मैं हमेशा उनके भांजे का ख्याल रखूंगी। उनका भांजा बहुत छोटी उम्र में अपनी माँ को खो चुका था और उसके बाप ने उसे तन्हा छोड़ दिया था। जब से अपने भांजे की जिम्मेदारी अमजद ने उठाई थी, इसीलिए अमजद की मौत पर जितना गम मुझे था उतना ही उसके भांजे को भी था। मैंने इद्दत के दिन अपने घर गुजारे और वापस अपने शौहर के घर चली आई। मैं उनकी जगह उनके भांजे का ख्याल रखना चाहती थी और उसे उन्हीं की तरह प्यार देना चाहती थी। मुझे अपने मरहूम शौहर के घर आए कुछ ही दिन हुए थे कि लोगों ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दी, क्योंकि घर में मेरा जवान देवर और उनका भांजा मौजूद था। मैं लोगों को किस तरह ये समझाती कि उनका भांजा मेरे लिए भांजा ही है। और जब मुझे एहसास हुआ कि मैं इस तरह अपने शौहर के घर में नहीं रह सकती, तो मैंने खुद ही अपने देवर से कहा कि वो मुझसे निकाह कर ले। मैं अमजद से किया हुआ वादा निभाना चाहती थी, लेकिन मेरे देवर ने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो अपने भाई की बीवी से कैसे शादी कर सकता है। अमजद की मौत पर उनका भांजा फरहान पूरी तरह खामोश हो गया था और उसने हंसना बोलना भी छोड़ दिया था। मैं उसे ज़िंदगी की तरफ वापस लाना चाहती थी। अपने देवर का इनकार सुनकर मैं खामोश हो गई। दुनिया की नज़र में एक मनहूस औरत थी जो अपने शौहर को 6 माह के अंदर ही खा गई थी। मुझे लगा शायद इसी वजह से मेरे देवर ने भी मुझसे निकाह करने के लिए इनकार कर दिया है। दुनिया की बातों से तंग आकर मैं वापस अपनी माँ की दहलीज पर आ गई थी। मैं हर वक्त अमजद की यादों में खोई रहती और मुझे फरहान की भी बहुत ज़्यादा फिक्र सताती। मेरी हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें करने लगे थे। मेरे माँ बाप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। मेरी माँ को लगता था कि अब मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं आएगा। हम लोग बहुत गरीब थे और पहले ही मेरे माँ बाप ने पाई पाई जोड़ कर मेरी शादी की थी। मुझसे छोटी भी 2 बहनें मौजूद थीं और मैं दोबारा अपने माँ बाप के घर आ बैठी थी।
दूसरी तरफ मेरा देवर और फरहान भी अकेले बहुत मुश्किल से दिन गुजार रहे थे, क्योंकि बगैर औरत के घर चलना बहुत ही मुश्किल होता है। उनके घर का निज़ाम भी पूरी तरह दरहम बरहम हो गया था। एक दिन मेरा देवर हमारे घर आया और कहने लगा कि वो मुझसे निकाह करने के लिए राज़ी है, क्योंकि उसे घर में एक औरत की ज़रूरत है और मैं अमजद के घर में ही ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, इसलिए ये रिश्ता हम दोनों के हक़ में बेहतर साबित होगा। मेरा देवर उस्मान मुझे बग़ैर किसी जहेज़ के सादगी से ब्याह कर ले जाने लगा, क्योंकि अमजद और उस्मान का अपना कारोबार था और अमजद के जाने के बाद वो सब उस्मान के हिस्से में आ गया था। मैंने उस्मान से निकाह कर लिया और एक दफ़ा फिर मैं उनके घर चली आई। मुझे अमजद के साथ गुजारे हुए दिन भूल नहीं सकती थी, इसलिए उस्मान के साथ ताल्लुक़ कायम करना मेरे लिए फ़िलहाल मुमकिन नहीं था। शादी की रात जब उस्मान मेरे पास कमरे में आया तो मैं रो रही थी। मुझे रोता हुआ देखकर उस्मान ने मुझे तसल्ली दी और कहने लगा कि फ़रीहा, तुम फ़िक्र न करो, मेरी तरफ से तुम पर कोई दबाव नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा गम बहुत बड़ा है और मैं खुद भी इस सदमे का शिकार हूँ जिससे तुम गुजर रही हो। मैंने नज़रें झुकाकर उस्मान से कहा कि मेरे लिए इतनी जल्दी इस रिश्ते को कबूल करना बहुत मुश्किल है। वो भी ये बात पूरी तरह समझता था, इसलिए उसने मुझे अमजद के कमरे में ही ठहरने दिया। उसने मुझसे कहा कि जब तक मैं दिल से इस रिश्ते पर राज़ी ना हो जाऊं, मैं उसके बजाय अमजद के कमरे में ही रह सकती हूँ। मेरे और उस्मान के निकाह ने दुनिया वालों की ज़बानें बंद कर दी थी और अब कोई भी मेरी किरदार कशी नहीं कर सकता था। लेकिन इस निकाह से अमजद के ख़ानदान वालों को बहुत ज़्यादा आग लग गई थी, क्योंकि हर कोई उस्मान को अपनी बेटी देना चाहता था। उस्मान के आगे पीछे अब कोई नहीं था और वो बहुत ज़्यादा दौलत का मालिक बन चुका था और वो देखने में भी बहुत खूबसूरत था। जैसे ही सबको पता चला कि मेरी और उस्मान की शादी हो गई है तो सभी को जैसे झटका लगा था। मैंने एक दफ़ा फिर उस्मान का घर संभाल लिया था। वो मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करता था और ना ही कभी ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे समझाया था कि तुम्हें अब अपने शौहर को वक्त देना चाहिए। 1 महीने के बाद मैंने अपना और उस्मान का कमरा भी एक कर लिया। वक्त के साथ साथ बड़े से बड़ा घाव भी भर जाता है और मैं भी अमजद की जुदाई को सहने के काबिल हो गई थी। मैंने अपनी मर्ज़ी से उस्मान के साथ ताल्लुक़ कायम कर लिया था, क्योंकि उस्मान मेरा शौहर था और वो मुझ पर हक रखता था। ज़िंदगी एक दफ़ा फिर अपनी डगर पर चल निकली। मैं, उस्मान और हमारा भांजा फरहान बहुत ही खुश थे। फरहान एक 16 साल का लड़का था जिसकी माँ उसके पैदा होते ही मर गई थी और उसके बाप ने उसे यहाँ लाकर छोड़ दिया था और खुद दूसरी शादी कर ली थी। वो बचपन से ही इसी घर में पल बढ़कर जवान हुआ था और वो इस घर का हिस्सा बन गया था। मुझे भी फरहान से बहुत मोहब्बत थी। मैंने उसे बिल्कुल उसी तरह प्यार दिया था जैसे अमजद उससे प्यार करते थे। मैं फरहान की हर छोटी बड़ी ख्वाहिश फ़ौरन पूरी कर देती और उसके तमाम काम अपने हाथों से करती। फरहान को खाने पीने का बहुत शौक़ था और वो रोज़ ही कोई नई फरमाइश करता और कॉलेज से वापसी में कोई ना कोई खाने पीने की चीज़ लेकर ही घर आता। उस्मान तो काम पर गए हुए होते और मैं और फरहान उसकी लाई हुई चीज़ों को मज़े से खाते। मेरे और उसके दरमियान बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी थी। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, मेरी और फरहान की दोस्ती मज़ीद गहरी होती जा रही थी। मैं अपनी हर बात आसानी से फरहान से कह देती। वो अक्सर ही मुझे तंग करने के लिए बावर्ची खाने में पीछे से आकर डराता, तो कभी पीछे से ही मेरी कमर को अपनी बाजुओं में जकड़ लेता, कभी मेरे गले में हाथ डालकर बैठ जाता और कभी मेरे पाँव पकड़कर दबाने लगता। हम दोनों साथ बैठकर एक ही मोबाइल में फिल्में देखते। वो मेरे कंधे पे सर रख कर लेट जाता और हम दोनों खूब एंजॉय करते। एक दिन जब फरहान कॉलेज से वापस आया तो उस वक्त मैं बैठी रो रही थी। फरहान को देखते ही मैंने अपने आंसू पोंछ दिए, लेकिन उसने मेरी नम आँखों को देख लिया था। वो मेरे पास बैठकर पूछने लगा कि बताओ ना फरी, क्या हुआ है। मेरा नाम फरीहा था, लेकिन फरहान मुझे प्यार से फरी कहकर पुकारता था। मैं उससे उम्र में 3 साल ही बड़ी थी, इसलिए हम दोनों के दरमियान ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होता था और शायद हमारी गहरी दोस्ती के पीछे भी यही वजह थी। मैंने उसे कहा कि कोई बात नहीं है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ।
لیکن اس نے فوراً ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، جب تک آپ مجھے نہیں بتائیں گی کہ کیا مسئلہ ہے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ میں نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ عثمان کی چچی آئی تھیں اور وہ باتوں باتوں میں مجھے بانجھ ہونے کا طعنہ دے کر گئی ہیں، کیونکہ ہماری شادی کو سال ہونے والا تھا اور میں اب تک بے اولاد تھی۔ امجد سے بھی مجھے اولاد نہیں ملی تھی۔ یہ سن کر فرحان کہنے لگا کہ آپ کیوں دنیا والوں کی باتوں کو دل پر لیتی ہیں، جلد ہی آپ کو خوشخبری ملے گی۔ اس نے فوراً مجھے گلے لگا لیا تھا اور میں چھینپ گئی تھی۔ فرحان کی بات سن کر میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا کر فریش ہونے چلا گیا۔ پہلی دفعہ فرحان یوں میرے گلے لگا تھا، اس لیے مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوا تھا، لیکن میں کچھ ہی لمحوں میں نارمل ہو گئی تھی، کیونکہ فرحان کو تو میری عادت تھی۔ میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ اگلے دن جب وہ کالج سے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں گنے کا جوس موجود تھا۔ میری طرف بڑھا کے کہنے لگا، یہ بہت خاص جوس ہے، اس کو پی کر آپ کو خوشی حاصل ہو جائے گی اور آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ فرحان کی بات سن کر میں ہنس پڑی، کیونکہ وہ اکثر ہی مجھ سے اوٹ پٹانگ باتیں کیا کرتا تھا۔ مجھے لگا شاید وہ مجھے خوش کرنے کے لیے مذاق کر رہا ہے۔ میں نے اسے جوس لے کر پی لیا۔ تھوڑی دیر میں مجھے نیند آنے لگی اور میں سارا کام کاج چھوڑ کر اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی اور سو گئی۔ شام ڈھلے میری آنکھ کھلی تو میرے جسم میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا پورا بدن ٹوٹ رہا ہو۔ بڑی مشکل سے اٹھ کر میں باورچی خانے میں آئی تو میں نے دیکھا کہ فرحان سارے برتن بھی دھو چکا ہے اور گھر بھی صاف ستھرا کر چکا ہے۔ مجھے دیکھ کر فرحان کہنے لگا کہ آپ کے لیے چائے بناتا ہوں، آپ اتنی دیر سے سو رہی تھیں، چائے پی کر فریش ہو جائیں گی۔ میں اس کے پاس ہی بیٹھ گئی اور ہم دونوں کے لیے چائے بنا کر لایا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تو کبھی دوپہر میں نہیں سوتی، لیکن آج نہ جانے کیوں مجھے اتنی گہری نیند آئی کہ میں اپنا سارا کام کاج چھوڑ کر سو گئی، اور اب میرے جسم میں بہت درد ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کہنے لگا، آپ سارا وقت کام کرتی رہتی ہیں اور اب آپ روز دوپہر میں سو جایا کریں۔ وہ خود ہی اٹھ کر میرے کاندھے دبانے لگا۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا دی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ میرے اور عثمان کے بیچ تعلق تو قائم ہو گیا تھا، لیکن ہم دونوں کے درمیان زیادہ بات چیت نہیں تھی، کیونکہ عثمان صبح سویرے ہی چلا جاتا اور رات دیر تک واپس گھر لوٹتا۔ ایسے میں فرحان کا سہارا میرے لیے غنیمت تھا۔ اس کے ہونے سے میرا دل لگا رہتا تھا۔ جتنا وقت وہ گھر پر ہوتا میرے ساتھ مل کر گھر کے کام کاج بھی کرواتا۔ اگلے دن جب فرحان کالج سے واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں پھر سے گنے کا جوس تھا۔ میں نے مسکرا کر پوچھا کہ کسی بابا سے دم کروا کر لائے ہو کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہاں، یہ بہت خاص گنے کا جوس ہے، میں نے ایک بابا سے دم کروایا ہے، اس سے پی کر آپ حاملہ ہو جائیں گی اور پھر چچی آپ کو رات کچھ نہیں کہیں گی۔ فرحان کے منہ سے ایسی بات سن کر مجھے شرم محسوس ہوئی تھی، اس لیے میں نے دوبارہ اس سے کوئی سوال نہ کیا اور گنے کا جوس پی لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے شدید نیند آنے لگی تھی اور میں کمرے میں جا کر سو گئی۔ گنے کا جوس بھی کچھ عجیب سی گرمی کا احساس ہوتا اور میں کمرے کا دروازہ بھی نہ بند کرتی۔ شام ڈھلے میں پھر سو کر اٹھی تو فرحان نے کل کی طرح آج بھی سارے کام نپٹا دیے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ تم گھر کے کام نہ کیا کرو، میں سو کر اٹھنے کے بعد کام نپٹا دوں گی۔ وہ میرے آگے چائے کا کپ رکھ کر کہنے لگا کہ اسے میری مدد کر کے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ میرا بدن پوری طرح ٹوٹ رہا تھا۔ میں چائے پینے کے بعد دوبارہ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ اکثر ہی میرے لیے گنے کا جوس وہ لانے لگا اور میں گنے کا جوس پی کر مزے سے سو جاتی اور فرحان سارے گھر کے کام کرتا۔ ایک مہینہ ہی گزرا تھا کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو مجھے پتا چلا کہ میں امید سے ہوں۔ یہ سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ گھر آنے کے بعد میں بے چینی سے عثمان کی واپسی کا انتظار کرنے لگی، اور جب رات گئی عثمان واپس آئے تو میں نے فوراً ہی انہیں اپنے حاملہ ہونے کا بتایا۔ میری بات سن کر عثمان حیرت سے میرا چہرہ دیکھنے لگے، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ عثمان کہہ رہے تھے کہ وہ باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہیں اور اسی وجہ سے وہ مجھ سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کے لیے خاندان کی بہت سی لڑکیوں کے رشتے آئے، لیکن وہ انکار کرتے رہے۔ لیکن جب انہیں لگا کہ گھر میں کسی عورت کا ہونا بہت ضروری ہے تو یہ سوچ کر انہوں نے مجھ سے شادی کر لی کہ میں خود بھی ان سے نکاح کرنا چاہتی تھی، اور امجد کی جائیداد میں میرا بھی حصہ تھا۔ مجھ سے نکاح کر کے وہ پوری دولت کے مالک بھی بن جاتے۔
عثمان کی اس بات نے میری جان لے لی کہ وہ باپ نہیں بن سکتے تھے تو پھر میں حاملہ کیسے ہو سکتی تھی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور عثمان سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ میں کس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، جبکہ میں خود بھی اس بات سے بے خبر تھی۔ میرا سر چکرانے لگا تھا۔ میری زندگی میں تو عثمان اور فرحان کے سوا کوئی تھا ہی نہیں، اور یہ سوچ آتے ہی میں چونک اٹھی۔ مجھے وہ گنے کا جوس یاد آ گیا جو فرحان مجھے اتنے دنوں سے پلا رہا تھا۔ میں خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی تھی اور میرا رخ فرحان کے کمرے کی طرف تھا۔ میرے دماغ میں بہت سارے سوال گردش کر رہے تھے اور مجھے یقین تھا کہ میرے ہر سوال کا جواب فرحان کے پاس ہے۔ میں دروازہ بجا کر فرحان کے کمرے میں گئی تو وہ مجھے دیکھ کر اٹھ بیٹھا اور مسکرا کر کہنے لگا، آ جائیں فری، میں کافی دیر سے اکیلا ہی جاگ رہا تھا، مل کر لوڈو کھیلتے ہیں۔ میں خاموشی سے فرحان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگی تو وہ چونک سا گیا اور کہنے لگا کہ کیا ہو گیا ہے فری؟ میں نے غصے سے فرحان سے کہا کہ تم تو میری زندگی سے کھیل چکے ہو، لوڈو کھیلنے کی کیا بات کرتے ہو؟ مجھے سچ بتاؤ کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ فرحان میرا غصہ دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر کہنے لگا، فری آپ آرام سے بیٹھ جائیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کی بات مان کر بیٹھ گئی۔ مجھے صرف اور صرف سچ جاننا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ وہ بہت پہلے سے جانتا تھا کہ عثمان ماموں باپ نہیں بن سکتے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ عثمان نے مجھ سے شادی صرف اور صرف اپنا یہ عیب ڈھانکنے کے لیے کی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ جائیداد کے اس حصے کو بھی اپنے قبضے میں رکھنا چاہتا تھا جو امجد کی موت کے بعد میرے حصے میں آنا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میرے ساتھ رہتے رہتے اسے مجھ سے محبت ہو گئی، کیونکہ آہستہ آہستہ وہ مجھے جاننے لگا تھا اور اسے میری ہر بات اچھی لگتی تھی۔ فرحان نے جب مجھے اولاد کے لیے آنسو بہاتے دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ میری اس کمی کو پوری کر دے گا۔ اسے لگا تھا کہ عثمان کبھی میرے سامنے اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہ وہ باپ نہیں بن سکتا، اسی لیے وہ روز نشے کی دوا ملا کر گنے کا جوس لاتا، جسے پیتے ہی مجھے نیند آ جاتی، اور اس کے بعد وہ میری اولاد کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے میرے ساتھ تعلق قائم کر لیتا۔ فرحان کہہ رہا تھا کہ یہ سب اس نے صرف میری خوشی کے لیے کیا ہے، کیونکہ اسے مجھ سے محبت ہو گئی تھی اور وہ مجھے دکھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اور اسے اپنے ماموں سے بھی یہی شکایت تھی کہ انہوں نے جانتے بوجھتے مجھ سے شادی کر کے میری خوشیوں کو تباہ کیا ہے۔ فرحان کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا تھا؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، پیچھے سے عثمان چلے آئے تھے جو دروازے پہ کھڑے ہو کر سارا سچ سن چکے تھے۔ اندر آتے ہی انہوں نے فرحان کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور اسے گالیاں دینے لگے۔ وہ فرحان سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے تمہیں اپنے گھر میں پناہ دی، پال پوس کر بڑا کیا، اور تم نے ہماری ہی پیٹھ پر خنجر کھوپ دیا۔ فری رشتے میں تمہاری مامی تھی اور تم نے اپنی ہی مامی کو بے آبرو کیا۔ فرحان غصے میں عثمان سے کہنے لگا کہ فری آپ کی بھابھی تھی اور آپ نے جانتے بوجھتے اسے نکاح میں لیا ہے۔ آپ جانتے تھے کہ آپ اسے زندگی کی سب سے بڑی خوشی نہیں دے سکیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اپنی غرض کے لیے اس سے شادی کر لی۔ فرحان نے عثمان کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی تھی۔ عثمان کو ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ ان کا بھانجا ان کے خلاف اس طرح بھی زہر اگل سکتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان کھڑی میں خود کو بالکل بے مول سمجھ رہی تھی۔ ایک نے اپنے مفاد کے لیے مجھے استعمال کیا اور دوسرے نے مجھے خوشی دینے کے لیے مجھے پامال کر دیا۔ مجھ سے اب برداشت نہیں کیا جا رہا تھا اور میں ایک دم ہی چکرا کر گر پڑی۔ فرحان نے فوراً مجھے سہارا دے کر بستر پر بٹھایا تھا۔ عثمان 2 قدم پیچھے ہٹ گئے تھے۔ فرحان مجھ سے معافی مانگ رہا تھا اور مجھے یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس نے یہ سب کچھ میری خاطر ہی کیا ہے۔ اس کے بعد جو کچھ عثمان نے کہا، مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا ہو۔ عثمان نے مجھے طلاق دے دی تھی اور کہا تھا کہ میری جائیداد وہ میرے نام کر دیں گے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں فرحان سے شادی کر کے اپنی نئی زندگی کی شروعات کر سکتی ہوں۔ مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ میری دوسری شادی بھی اس طرح ناکام ہو جائے گی۔ میں ایک دفعہ پھر عدت گزار رہی تھی اور عدت ختم ہونے کے بعد مجھے فرحان سے نکاح کرنا تھا، کیونکہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ میری زندگی ایک مستقل تماشا بن چکی تھی، لیکن فرحان نے مجھے یقین دلایا تھا کہ مجھ سے شادی کر کے وہ مجھے ہر خوشی دے گا۔ امجد کے بعد عثمان نے بھی مجھے تنہا کر دیا تھا، لیکن فرحان سے شادی کرنے کے بعد
مجھے زندگی کی تمام خوشیاں حاصل ہو گئی تھیں۔ خدا نے مجھے خوبصورت بیٹے سے نوازا تھا اور میں نے اور فرحان نے مل کر اسے ایک پیارا سا نام دیا تھا۔ فرحان نے جو کچھ کیا تھا وہ غلط تھا، لیکن اس کی نیت غلط نہیں تھی۔ فرحان کی عمر اتنی نہیں تھی کہ وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر پاتا، اس لیے اس نے مجھے خوشی دینے کے لیے غلط راستہ اختیار کر لیا تھا۔ میں نے فرحان کو معاف کر دیا تھا۔ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی کبھی اتنی بڑی آزمائش سے ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اب زندگی میں کچھ باقی ہی نہیں بچا اور ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ امجد کی موت نے مجھے بالکل مایوس کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد مجھے عثمان کا ساتھ ملا تو مجھے لگا کہ اب زندگی بہتر ہو جائے گی۔ لیکن میری آزمائش شاید ختم نہیں ہوئی تھی اور اسی لیے عثمان کا ساتھ بھی مجھ سے چھوٹ گیا، کیونکہ خدا نے میرے مقدر میں فرحان کو لکھ رکھا تھا۔ اگر آپ کی زندگی میں کبھی بے در پہ مشکلات آئیں تو مایوس ہو کر ہمت نہ ہاریں، بلکہ خدا کی ذات سے امید رکھیں۔ وہی ہے جو رات کو دن میں بدلتا ہے اور دن کو رات میں۔ ہر اندھیرے کے بعد سورج کی روشنی پھیلتی ہے اور ہر سورج شام ڈھلے غروب ہو جاتا ہے۔ میری زندگی کی بھی اندھیری رات ختم ہو چکی تھی اور سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر آپ نے ابھی تک